میری جان مدینہ، دل کا چین مدینہ لے کر کے آئی تھی۔ راوی بیان فرماتے ہیں بڑی کمزور، بڑی نہیں، بہت کمزور، بڑی نہیں، وہ اتنی جس پر آپ سوار ہو کر کے آئی تھی۔ موجود سامعین کرام، آپ نے دیکھا، بیان فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو لیٹے ہوئے تھے، اون کا جو ہے ایک گدا تھا، اس پر آپ لیٹے ہوئے تھے، اور نہایت ہی حسین و جمیل، نہایت ہی خوبصورت، وہ بیان فرماتی ہے کہ میری آنکھوں نے ایسا بچہ اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ دیکھتی کیسے؟ اللہ نے اپنے پیارے حبیب سے زیادہ خوبصورت اسے تھا۔ جب دائیاں آتی تھی تو وہ حجر اسود کا بوسہ پلانے کے لیے ان بچوں کو لے کر کے جاتی تھی، اور جاتی تھی خود بھی حجر اسود کا بوسہ دیتی تھی۔ اب دیکھا انہوں نے کہ حجر اسود کا بوسہ دلانے کے لیے اور بھی دائیاں گئی ہے، آپ بھی ان کے ساتھ ہوئی، اور جب حجر اسود کے قریب پہنچی اس وقت کا واقعہ بیان کرتی ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب میں حجر اسود کے قریب لے گئی تو جو دوسرے بچے تھے، جو دوسرے لوگ تھے، وہ تو حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے، لیکن حجر اسود خود پیارے نبی کو بوسہ دے رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت ماشاء اللہ۔ حضرت اسود خود پیارے نبی کو بوسہ دے رہا تھا۔ خانہ کعبہ جو ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا میں پہلا گھر تھا، وہ خانہ کعبہ آج رش کر رہا تھا، وہ خانہ کعبہ آج خوشی منا رہا تھا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ اس وجہ سے خوشیاں منا رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا اپنے زبان حال سے کہ ہمارے رہبر، ہمارے رہنما، ہمارے نبی اس خاکدان گیتی پر تشریف لے رہے ہیں، اس خاکدان گیتی پر آپ کی آمد ہو چکی ہے۔ اب ہم اس خاکدان گیتی پر نبی آ گئے ہیں، اب ہم پاک ہو جائیں گے۔ وہ نبی آئے ہیں، پاک نبی ہیں، اور وہ ہمیں پاک کر دیں گے، ہمیں مبرہ کر دیں گے، ہم پاک ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، خانہ کعبہ جس کا طواف پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ماں رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کے رہی تھی، وہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چکر لگاتی تھی، خانہ کعبہ حضور جانب جھکتا ہوا نظر آ رہا تھا، حضور جانب جھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میرے دوستو، کسی کی عکاسی کرتے ہوئے فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ شاہ فرماتے ہیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کے دور میں کعبے کا کعبہ تھا، اسی وجہ سے کعبہ، خانہ کعبہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے جھک جا رہا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ پیارے نبی آئے ہیں، اور بچیوں کو معلوم تھا، عورتوں کو معلوم تھا، غلاموں کو معلوم تھا، مسکینوں کو معلوم تھا، یتیموں کو معلوم تھا کہ اب ہمارے سروں پر جو ہے دست شفقت پھیرنے کے لیے کوئی آ رہا ہے۔ غلاموں کو معلوم تھا ہمیں غلامی سے آزاد کرانے والی کوئی ذات آ رہی ہے۔ بچیوں کو معلوم تھا کہ بہت ظلم ہو چکا، بہت ہمیں زندہ دفن کیا جانے لگا ہے، اب کوئی رہبر، کوئی والی، کوئی ہمارا رہنما اس خاندان گیتی پر آنے والا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کو جوش آ گیا، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کے دن صبح صادق کے وقت اس خاندان گیتی پر تشریف لائے، اور آپ آئے تو آپ کے آنے کی وجہ سے جو ظلمت کدا تھا، جو کفر و شرک کے بادل چھائے ہوئے تھے، میرے دوستو سارے بادل چھٹ جاتے ہیں آپ کی آمد کی وجہ سے۔ خانہ کعبہ ہی میں نہیں، مکہ ہی میں نہیں، بلکہ ساری روئے زمین پر نور ہی نور پھیل گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تحقیق کے ساتھ سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ معزز سامعین کرام، یہ نور جو ہے کوئی اور نہیں بلکہ پیارے نبی کی ذات ہے۔ اس نور سے مراد کوئی اور نور نہیں ہے۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو لفظ نور ہے، اس نور سے مراد پیارے رسول کی ذات بارگاہ ہے۔ اور آپ دیکھیں پس منظر دیکھیں
کہ نور کی یہ فطرت ہوتی ہے, نور کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جہاں پر نور ہوگا وہاں پر اندھیرا نہیں ہوگا. کیا بات ہے, بے شک بے شک. جہاں پر نور ہوگا وہاں پر ظلمت نہیں ہوگی, جہاں پر نور ہوگا وہاں پر گمراہی نہیں ہوگی, وہاں پر دلالت نہیں ہوگی. اور اس پورے روئے زمین پر جو دلالت ہی دلالت چھائی تھی, گمراہی چھائی تھی, تو وہ شرک کے بازار گرم تھے. لیکن آمنہ کا لال جب اس خاندان گیتی پر تشریف لاتا ہے میرے دوستو, تو ایسا عدل و مساوات کا پیغام, ایسا امن و شانتی کا پیغام, ایسا بھائی چارگی کا پیغام آپ اس دنیا کے لوگوں کو دے گئے اور لوگوں کو بتا گئے. آپ کی زندگی ہم تمامی لوگوں کے لیے ایسا نمونے عمل ہے میرے دوستو کہ جو پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ پر عمل کرے گا, آپ کی بات کرے گا, آپ کی فرما برداری کرے گا, آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا. میرے دوستو اس دنیا میں بھی وہ عزت کے ساتھ, شرافت کے ساتھ زندگی گزارے گا. جب اس دنیا سے جائے گا تو وہ فرمانے رسول کو مانتے ہوئے جائے گا. وہ جو ہے غدار رسول نہیں بلکہ وفادار رسول بن کر کے زندگی گزارے گا. ہمیں اور آپ کو چاہیے جب مراد پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد منائیں, آقا علیہ السلام پر جو ہے کثرت کے ساتھ کریں. اور پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیغامات دیا ہے, ہم غریبوں پر رحم کریں, اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں, ہم یتیموں کا خیال رکھیں, ہم مسکینوں کو کھانا کھلائیں, غریبوں کو کھانا کھلائیں, پیاسوں کو پانی پلائیں, اور لوگوں کے ساتھ اپنے سلوک سے پیش آئیں, اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. ہم جب تک نبی کے سچے غلام اسوہ تک نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ پیارے نبی کا اسوہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہ ہو. ہمارے کردار, ہمارا کردار جو ہے وہ نبی بولے, ہماری گفتار وہ نبی بولے, ہمارے حالات وہ نبی بولے. ہم جب چلے تو لوگ ہمیں یہ کہیں کہ یہ نبی کا وفادار جا رہا ہے, یہ غلام مصطفیٰ ہے, یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے, یہ سچا نبی کا عاشق جا رہا ہے. صرف نبی کے نام سے نعرہ لگا لینے سے ہم نبی کے وفادار نہیں کہلائیں گے, بلکہ نبی کے وفادار اس وقت کہلائیں گے جب نبی کی اطاعت میں, آپ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں گے. اور جان لیں نبی کی محبت, نبی کا پیار, نبی سے عشق جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے. جب تک کہ ہمیں نبی سے سچی محبت نہیں ہوگی, سچا پیار نہیں ہوگا, سچا عشق نہیں ہوگا, جب تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا. ہم ذات دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت کامل مومن ہیں, بڑے پرہیزگار ہیں, بڑے متقی ہیں, بڑے فرما بردار ہیں, لیکن میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں پیارے رسول کا خود ارشاد گرامی ہے, کتاب الایمان میں حدیث ہے, پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بلکہ کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے. کیا بات ہے, بہت کامل مومن, پکا مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے والد سے زیادہ, اپنے بچوں سے زیادہ, حتیٰ کہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. محبت یہ ہمارے ایمان کی پہلی شرط ہے. پہلی شرط ہے جب عشق رسول میں ہمارا دل سرشار ہوگا, جب ہمارا جو ہے سینہ پیارے رسول کا مدینہ بنے گا, جب ہم سچے عاشق کہلائیں گے, تب میرے دوستو, تب اس کے بعد جو نمازیں پڑھیں گے, جو روزے رکھیں گے, جو حج و زکات دیں گے, جو صدقہ و خیرات کریں گے, تب رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. تب ہم سچے مطیع, سچے فرما بردار نبی کے کہلائیں گے, اور سچے فرما بردار